बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। काश ऐसे ही होता कि सिर्फ अच्छी खबरें आ रही होती, लेकिन अब तक खान साहब के जो हालात पिछले 20 दिन से हैं, जिस तरह उनको रखा गया है, तो 20 दिन का अजाला कौन करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अहलिया फारिग कर दी है। आज इंशाअल्लाह शाम को उनकी बहनें भी घर आ जाएंगी। हमारी तो यही उम्मीद है, क्योंकि उनका अडियाला से शिफ्ट किया गया था। जेएलएम तो लंबा प्रोसेस है, लेकिन आज के आज हमारे 2 MPA साहिबान, लियाकत खान और दूसरे अनवर ज़ेब साहब, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। समझ नहीं आती किस क्राइम में किया है। साथ में हमारे बंदे जिनको सबको जमानत मिल चुकी थी, पुलिस के बाशिंदे, रेस्क्यू 1122 के, TMA के, उनको दोबारा डाल दिया दहशतगर्दी में। तो समझ नहीं आ रही कि ये गेम खेल क्या रहे हैं। गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, हम पे दबाव डाल रहे हैं। देखिए, दबाव खाने वाला ना इमरान खान है ना उसकी टीम है। उनकी बहनों को देखे, बेगुनाह इनोसेंट खवातीन पिछले 20 दिनों से मुझे तो नहीं याद कि किस क्राइम में वो बैठी हैं। 20 से भी ज्यादा दिन हो गए, 22 दिन हो गए हैं। ना उनके हाथ में फोन था, ना उनके हाथ में चाबी थी, और उनको लगी कि उनके पास गोला बारूद है और वो असेंबली पे गिराने लगी थी। तो माजरत के साथ ये मैं तल्ख बात करने लगी हूँ, अकल के अंधे तो हैं ही ये, बट आप मतलब विजन के भी अंधे हो गए। आपको नजर नहीं आता कि वो 2 कम सिन खवातीन है, उनकी उम्र ज्यादा है। लेट मी टेल यू वन थिंग जाकिर खान, आई डोंट ट्रस्ट दिस पीपल। ये झूठे हैं। हम अब सिर्फ इंतजार कर रहे हैं अपने खान के आने का। इंशाअल्लाह वो आएगा, खैर से आएगा, हर एक चीज ठीक हो जाएगी। ये ड्रामे करते हैं। देखिए, खान की बीवी भी घरेलू खातून है, शुक्र है उनको छोड़ दिया, लेकिन वो पार्टी को तो नहीं लीड कर सकती। खान की बहनें, अल्लाह उनको 100 साल जिंदगी दे, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन वो कैसे पार्टी को लीड करेंगे। वो तो ज्यादा से ज्यादा ये होता था कि भाई का मैसेज वर्कर्स तक पहुंच जाता था। अगर आप कहते संजानी का जलसा 8 को जो था, उस पर कितनी सवाल होते थे, तशवीश कीजिए फिर होगा, वापस चले जाएंगे। आपने बहुत सारे सवाल पूछे थे, आपने भी। मैंने यही कहा था कि आपा ने बोल दिया, अलीमा खान साहिबा ने, कि अब कोई जलसा कैंसिल नहीं होगा, हम हर जगह पहुंचेंगे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। सो मुझे ये लगता है कि सिर्फ गेम्स कर रहे हैं लोगों को तंग करने के लिए। 10 को आज उठा लिया, 8 को परसों छोड़ दिया, 3 को उठा लिया। ये इनको तंग करने का तरीका है। अच्छा शानदाना गुलजार साहिबा, गुज़श्ता रोज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमने देखी। बुशरा बीबी साहिबा रिहा होती हैं, बनी गाला जाती हैं। कुछ ही लम्हों बाद वो बनी गाला से निकलकर खबर ही आती है कि वो लाहौर के लिए रवाना हो गई हैं। शौकत खानम अस्पताल में उनका इलाज मुआलजा होगा, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद ये खबर आती है कि वो KP हाउस पहुंच चुकी हैं। ये ट्विस्ट हमने देखा गुज़श्ता रोज। क्या वजह बनी है KP हाउस जाने की बनी गाला से? देखिए जी, पंजाब की हुकूमत इस वक्त एक निहायत ही क्या बताऊं, हर किसी इखलाक से गिरे हुए लोगों के साथ, जिन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल करवाया, ज़िले शाह को कत्ल करवाया, उनसे आप किसी अच्छाई की उम्मीद मत रखें। औरतों को मारते हैं, बच्चियों को मारते हैं, माजूरों को मारते हैं। सो इसलिए बेहतर है कि वो फिलहाल KP में रहे, जहाँ हमारी वाहिद सूबाई हुकूमत है। इंशाअल्लाह जब खान साहब खैर से आएंगे, फिर वो जहाँ भी जाएंगे। और उनको डील वील की खबरें भी चल रही हैं कि शायद बुशरा बीबी साहिबा ने कोई डील की है, और ये भी खबर आ रही है कि बुशरा बीबी साहिबा अब पार्टी को संभालने जा रही है खान साहब के एब्सेंस में, वो जेल में है। कितनी सदाकत इन खबरों में? मुझे जी डायरेक्ट तो कोई इल्म नहीं है, लेकिन कल उमैर नियाजी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि खान साहब ने हमेशा अपने फैमिली को अपनी पार्टी से दूर रखा है, चाहे उनकी अहलियां हो चाहे उनकी बहनें हों। सो नेचुरली जिस तरह अलीमा पा और उनकी बहन डॉक्टर उज़मा मैसेज खान का हमें जेल से पहुंचा देती थी, तो शायद इस तरह का उनका भी कोई रोल हो। 100 बिस्मिल्लाह, उसमें क्या बुराई है। लेकिन जब तक खान खुद अनाउंस नहीं करेंगे कि जी मैं चाहता हूँ कि पार्टी में मौरूसियत आ जाए, तो मानना जरा मुश्किल होगा। मैडम, फैसल वाडा 2 चीजों का जिक्र कर रहे हैं। एक वो कह रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का, दूसरा वो कह रहे हैं कि PTI की लीडरशिप, खुद उन्होंने कहा कि एक तो इमरान खान से उनकी मुलाकातें थोड़ी सी रुकवाई जाएं, और वो नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए। इनमें कोई मवासलत आपको नजर आती है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इमरान खान के नाम से कांपते हैं, वो नहीं चाहते कि वो बाहर निकले। हो सकता है PTI में भी ऐसे लोग हों, लेकिन 99% पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। आपने देखा होगा मेरी परसेंटेज बढ़ती जा रही है। जब खान साहब को लोग हटा रहे थे BONC में, तो 47% पॉपुलैरिटी पे था PTI। ये तो मुझे तब पता चला क्योंकि अमेरिका वालों ने यहाँ के नालायकों से पूछा कि आपने तो हमें कहा था कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी 7% पे, वो तो 47 पे थी। कुछ अरसे पे जब इलेक्शन हो रहा था वो 70-77 पे थी, फिर 87 में। तो इंटरनेशनल पोल्स देखती हूँ, अब तो खान साहब फुल पाकिस्तान स्वीप करेंगे। तो नेचुरली जिनकी चौधराहटे, जिनकी बादशाहते, जिन नालायकों फॉर्म 47 वाले सारे बैठे हुए कुरान की कसम खा के क्या मिनिस्टर है, MNA है, उनको एक सेकंड कोई नहीं रखा अगर खान साहब। अच्छा, ये झूठ ये बोलते हैं कि खान जेल से निकलेगा हमसे बदला लेगा। खान आपकी तरह गिरा हुआ आदमी नहीं है, वो बहुत भारी भरकम आदत वाला आदमी है, वो माफ करने वाला। हमें चिढ़ होती थी खान साहब से कि हर किसी को माफ कर देते हैं, वो बदले लेने वाला आदमी नहीं है, लेकिन इंसाफ जरूर होगा पाकिस्तान में। मैडम, इमरान खान की रिहाई में 2 चीजें और भी अहम समझी जा रही थी। एक चीफ जस्टिस की तब्दीली, और दूसरा ट्रंप का सदर बनना अमेरिका का। क्या ये तो एक तो हम देख लिया कि चीफ जस्टिस जो शायद PTI को चाहिए था वो नहीं मिला। अब ट्रंप के
پر نظریں ہیں پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیے پی ٹی آئی کو کوئی چیف ورسس نہیں چاہیے تھا. ہمیں وہ آدمی چاہیے جو انڈیپینڈنٹ ہو, جو زرداری اور اس کے درمیان نہ بیٹھے شہباز اور نواز شریف کے. ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو وطن کی عزت بنائے. پی ٹی آئی کی اپنی عزت اللہ نے بنا دی, شکر الحمدللہ. عمران خان کی عزت اتنی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. وہ تو گلوبل لیڈر بن چکا ہے. فلسطین والے روتے تو عمران خان کا نام لیتے ہیں. میں صرف یہ کہنے والی تھی کہ کوئی بھی چیف جسٹس آئے, کوئی بھی آئے, وطن سے انصاف کرے. دیٹس آل وی ڈیمانڈ. ٹرمپ کے حوالے سے بھی جی ٹرمپ کا یہ ہے, دیکھیں ٹرمپ ہے ایک امریکن, وہ ہمیشہ کہتا ہے امریکہ فرسٹ. مجھے یہ کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ جی امریکہ آئے پر ایک غلام ملک کو آزاد کرے گا. ان کی تو غلامی میں فائدہ ہے. ہمارا سونا, ہمارا تانبا, ہمارے ریئر ارتھ منرلز, میٹلز, ہمارا سب کچھ جو فری میں مل رہا باہر والے لوگوں کو, وہ پاگل ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریسی لے کے آئیں. اگر ڈیموکریسی پاکستان میں آئے گی ہمارے ہاتھوں سے آئے گی. ہاں ٹرمپ کا یہ ہے کہ وہ جس طرح ان کی سوچ ہے ڈیموکریٹس کی عجیب سی ہو گئی ہے. مطلب وہ جینوسائڈ کو اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں, لبنان میں بربادی کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ ایک بزنس مین ہے, وہ فائدے کا سوچتا ہے. وہ فالتو لڑائیاں جنگیں نہیں چھیڑتا. اور دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی بزنس ہو, وہ ہے ویپنز, یہ ہتھیار بیچنے کا. کوئی بھی آئے وطن سے انصاف کرے. دیٹس آل وی ڈیمانڈ. ٹرمپ کے حوالے سے بھی جی ٹرمپ کا یہ ہے, دیکھیں ٹرمپ ہے ایک امریکن, وہ ہمیشہ کہتا ہے امریکہ فرسٹ. مجھے یہ کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ جی امریکہ آئے پر ایک غلام ملک کو آزاد کرے گا. ان کی تو غلامی میں فائدہ ہے. ہمارا سونا, ہمارا تانبا, ہمارے ریئر ارتھ منرلز, میٹلز, ہمارا سب کچھ جو فری میں مل رہا باہر والے لوگوں کو, وہ پاگل ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریسی لے کے آئیں. اگر ڈیموکریسی پاکستان میں آئے گی ہمارے ہاتھوں سے آئے گی. ہاں ٹرمپ کا یہ ہے کہ وہ جس طرح ان کی سوچ ہے ڈیموکریٹس کی عجیب سی ہو گئی ہے. مطلب وہ جینوسائڈ کو اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں, لبنان میں بربادی کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ ایک بزنس مین ہے, وہ فائدے کا سوچتا ہے. وہ فالتو لڑائیاں جنگیں نہیں چھیڑتا. اور دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی بزنس ہو, وہ ہے ویپنز, یہ ہتھیار بیچنے کا. اچھا شاندانہ صاحبہ, سینئر صحافی اینکر پرسن کامران شاہد صاحب نے اپنے پروگرام میں کہا کہ خان صاحب 1 سے 1.5 ماہ میں باہر آ جائیں گے. یہ انہوں نے خبر دی ہے اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب باہر آ سکتے ہیں 1 سے 1.5 ماہ میں؟ دیکھیں خان صاحب کو تو جیل جانا نہیں چاہیے تھا. وہ تو بے گناہ ہے, اس نے تو کوئی قصور نہیں ہے, کوئی وہ نہیں کیا, نہ قتل کیا, نہ چوری کی ہے, نہ غداری کی ہے. آپ نے شاید وہ خط دیکھا, وہ 68 سینیٹرز کانگریس مین کا جو گیا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کو, کہ جاتے جاتے تو اپنی عزت رکھ لو. کیوں اس آدمی کو آپ لوگوں نے جیل میں بند کیا؟ پرزنر آف کانشنس ہیں, ہزاروں سیاسی پرزنرز ہیں. اگر امریکہ نے یہ چورن بھیجنا ہے دنیا میں کہ ہم ڈیموکریسی کے چیمپئنز ہیں, تو خان کس کھاتے میں بند ہے؟ اور اس نے بہت خطرناک نام اس خط میں لیا, میں نہیں لوں گی, بٹ اس وقت حالات اور بھی گمبھیر ہونے والے ہیں. جہاں تک اس بات, بندہ وہی ہے جس نے پریس کانفرنس والا انٹرویو کیا تھا, یہ جس آپ نے اس کا نام لیا, دنیا نیوز, یہ وہی والا ہے نا جس نے وہ کیا تھا, اقتدار صاحب کا کیا تھا. ہاں تو یہ وہی والا ہے. تو آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن دیکھیں اگر فیصل آرڈر کے پاس ایسی چن کی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے جو ان اینکرز کے پاس بھی ہوتی ہے, بٹ ہم پارٹی والوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے, تو کلیئرلی کسی سے تو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا. جب انہوں نے یہ بات کی تو جو فیصل واوڈا صاحب تھے انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کی. انہوں نے کہا کہ میں نہیں دیکھ رہا ایسا. اور اچھا اس کے ساتھ ساتھ شاندانہ گلزار صاحب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جیل میں خان صاحب نے داڑھی رکھ لی ہے اور کافی داڑھی ان کی بڑھ چکی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ خان صاحب کیا پراپر اب مذہبی مائنڈ پہلے بھی ان تھے, لیکن اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے داڑھی رکھنے کی؟ صوفیزم کی طرف جا رہے ہیں. صوفیزم پہ تو وہ ہمیشہ ہی ہم اسے تو سر پیٹتے تھے کہ ان کو صوفیزم سے اتنا شوق تھا کہ کبھی گنہگار ہی کو نہیں تھا دنیا میں, سارے دودھ کے دھلے ہوئے تھے. لیکن موسٹ پرابلی یہ ہوا کہ اگر وہ 12 سے 14 سے 16 گھنٹے اندھیرے میں ہے تو پھر انسان شیو کب کرے, اور اس طریقے تو سہولت ہے نہیں ان کو, اور کھانا ان کو جیل کا مل رہا ہے. تو آئی تھنک پروبیبلی ٹائم کا ایشو ہوگا. آئی ہیو نو آئیڈیا, اسپیکولیشن ہی ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ شیر افضل مروت صاحب آپ کے بھائی, وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر ابھی بھی ہمارے غدار موجود ہے جنہوں نے خود جا کے MNAs ان کو دیے ہیں امینڈمنٹ کے لیے. آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے؟ وہ کون ہو سکتے؟ وہ کہتے ہیں وہ ادھر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ تو آپ 6-7 ہی مطلب ادھر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو کون ہو سکتے ہیں؟ آپ نے بھی اپنی لوکیشن کسی سے شیئر کی تھی؟ نہیں, میں تو لوکیشن ہم سے ایکچولی شام کو, چلو ایک مزاحیہ بات یہ بتا دیتی ہوں, ہم سے سب MNAs نے تہیہ کیا کہ ہم اپنے MNAs کے گروپ میں اپنا لوکیشن پن ڈال دیتے تاکہ پتا ہو سب کو کون کہاں بیٹھا ہے. تو میں نے میسج کیا کہ میں تو نہیں اپنا لوکیشن پن دے سکتی کیونکہ میں 4-10 لوگوں کی ذمہ وار ہوں, تو میں کیسے اپنا لوکیشن پن دے دوں؟ مجھے ان کو صحیح سلامت رکھنا ہے جب تک سیشن نہیں ہوتا ختم. تو عمر ایوب صبائی کا میسج آیا کہ آپ لوگ لوکیشن کیوں بھیج رہے ہیں؟ ان کو پتہ بھی نہیں تھا, یہ لوگ فری میں لوکیشنز بھیج رہے تھے. تو اینی ویز لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ از کہ جو پچھلی 5-6 بیٹھے ہوئے تھے فرنٹ روز میں, وہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا. شیر افضل مروت صاحب کی میں نے بھی اسٹیٹمنٹ سنی کہ 9 لوگ نہیں ہیں, 9 سے زیادہ ہیں.
لیکن وہ بات میرے پاس ناموں کا نہیں ہے کوئی علم، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جو اسمبلی کا سٹاف ہے وہ کہہ رہے کہ انہوں نے سب بندے دیکھے، ویڈیوز بھی لوگوں نے بنائی ہے. یاد رکھیں ان چوروں کی ایک عادت ہوتی ہے، چور جب کسی سے چوری کرواتا ہے اس کی باقاعدہ ویڈیو ہوتی ہے. ہمارا ایک لا منسٹر تھا کے پی کا، اس نے جب پیسے لیے تھے 20 کے 30 کروڑ لیے تھے کسی سینٹ کی سیٹ کے لیے پیپلز پارٹی سے، تو اس کی باقاعدہ ویڈیو بنا کے رکھی گئی تھی، اور جب وقت آیا تو وہ ویڈیو ریلیز بھی ہوگی. پیسے اس نے کھا لیے. تو یہ کبھی بھی مت سوچیے گا کہ یہ لوگ ووٹ فری میں لیتے ہیں یا پیسے فری میں دیتے ہیں. اگر 1 ارب روپے لوگوں کو ملا ہے، کسی کو 5 ملا ہے، کسی کو 3 ارب ملا ہے، تو یہ بڑے کام کے لیے. اچھا، شیر افضل مروت صاحب کی بات ہو رہی ہے تو مروت صاحب کو اور آپ کی ایک ویڈیو قومی اسمبلی میں آپ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی وائرل ہے اس وقت سوشل میڈیا پر. وہ کیا بتانا پسند کریں گے؟ کیا گفتگو ہو رہی ہے آپ دونوں کی بڑی خوشگوار موڈ میں؟ میں نے جو ان کو بیماری کے بعد پہلی دفعہ دیکھا ہے تو ان کا چہرہ یہاں پہ بلاچز تھے براؤن، یہاں پہ بھی تھے. تو میں نے کہا آپ ٹھیک ہیں؟ کیونکہ انہوں نے داڑھی رکھی ہے. میں کہا آپ نے کیوں رکھی ہے؟ اس کے میرا لیور خراب ہو گیا ہے. تو میں کہا وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں مجھے تو جیل میں ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ دیا ہے، کیونکہ پہلے مجھے ہو گیا کووڈ، پھر مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا، امیونٹی ڈراپ کر گئی ہے. پھر کہتے ہیں مجھے لیور کے پرابلمز آ رہے ہیں. تو میں نے کہا گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے گھر میں تو مجھے فٹے منہ ہوتی ہے. میں ہنسنے لگ گئی کہ وہ مطلب وہ جوک. اور پھر انہوں نے کوئی چھوٹی سی چیز ان کے پاس پڑی ہوئی تھی، ان کی شادی کی 25 سالگرہ تھی، تو کہتے دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، میں نے تحفہ بھی لے لیا. میں کہا چلو مبارک. ان کی بیوی میری دوست ہے. اس پہ جو باتیں بن گئی، میں حیران کہ ایک بندہ جیل میں رہ کے آئے، مار کھا کے آئے، زہر اس کو دیا جائے، وہ ہنس بھی نہیں سکتا، وہ بات بھی نہیں کر سکتا. بٹ میں نے یہ دیکھ لیا کہ جو بندہ شیر افضل کا دشمن ہے وہ خان کا بھی دشمن ہے. سمپل از دیٹ. بہت شکریہ. آخری سوال ہے کہ ہر ایم این اے کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے. کسی کی کمزوری پیسہ ہے، تو کسی کو دباؤ میں لانے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے. ایم این اے شاندانہ گلزار کی کمزوری کیا ہے؟ سچ بتاؤں کہ فلمی بات بتاؤں؟ دونوں بتا دیں. فلمی بات تو میری والدہ میری کمزوری ہے، لیکن سچ ہے کہ وطن اپنی کمزوری ہے. میری اور کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے والد بھی نہیں ہے، میرا بھائی باہر رہتا ہے. میرے جیسا بندہ کہاں جائے گا نور میڈیم میں؟ ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے، تو اس ملک کے لیے لڑ رہی ہوں. سیلفش ریزن ہے کیونکہ مجھے وہ ملک چاہیے. مجھے پاکستان نہیں توڑنا، نہ کہ پی کو افغانستان کو دینا ہے اور بلوچستان ادھر دے دو. مجھے ایک سالم پاکستان چاہیے. عمران خان کی رہائی پر کیسا استقبال دیکھ رہی ہیں؟ کیا تاریخ میں ایسا استقبال ہوا ہوگا جو کہ آپ خان صاحب کا دیکھ رہی ہیں آنے والے دنوں میں؟ ہم نے تو ختم شروع کر دی ہیں. ہمارے ایم پی اے ہیں فضل الہی صاحب، انشاءاللہ اسلام آباد بھی ہم آئیں گے، سوابی بھی آئیں گے. ہم سارے شہروں میں ختم کریں، بیکاز وی ریئلائز واحد قوت اللہ کی ہے. ہمیں اپنی قوت کا اندازہ ہے. آپ نے دیکھ لیا سنجانی میں بھی، سوابی میں بھی، پورا پاکستان پہنچ گیا تھا. ہمیں نکلنا ہوگا. ہم کسی لیڈرشپ سے نہیں پوچھیں گے، ہم خود نکلیں گے. وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. اب شکر آج علما پہ آ جائیں گی تو وہ ہمیں تھوڑا بہت اندازہ جب بھائی سے ملیں گی بتا بھی دیں گی. لیکن باٹم لائن ہے اس کے ہم نے امن سے رہنا ہے، لیکن خان کو نکالنا. یہ ہماری ایک کیا کہتے ہیں نان نیگوشیبل ڈیمانڈ ہے. وی وانٹ ہم آؤٹ. اس نے کوئی گناہ نہیں. بشرا صاحبہ سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ نہیں، وہ تو سیدھی چلے گی پشاور. بہت شکریہ.